اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں، نہ ہم 1971 کے ظلم کو بھولے ہیں. ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے اینڈ وی ول ٹیک ریونج. آج پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا اینڈ وی ول ٹیک ریونج. کس ریونج کی بات کر رہے ہیں؟ We have not forgotten what they have done to us in 47 and we have not forgotten what they have done to us in 71. اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آگ میں اپنی نئی نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا. وہ چانکیا کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے، منہ میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھری چھپا کے رکھتا ہے. کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے ہمیں؟ فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. انشاءاللہ جب ہم دہلی فتح کر لیں گے تو ضرور معاف کر دیں گے. عام معافی کا اعلان کیا. ہم فتح مکہ کے بعد ضرور معاف کر دیں گے. Once we'll capture Delhi, we'll forgive them. اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. آپ نے مثال فتح مکہ کی دی. ہاں بالکل فتح مکہ کی مثال. Exactly the same because this is what حدیث شریف also is کہ دہلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا and we'll do that انشاءاللہ. اس کے بعد معاف کر دیں گے شودروں کو. ان کے پنڈتوں کو معاف نہیں کریں گے، شودروں کو چھوڑ دیں گے. کس طرح سے فتح کریں گے؟ دہلی کیسے فتح ہوگا؟ You'll see that. کون فتح کرے گا؟ نہیں، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا. خلافت ہے. It's just like that. Let me tell you one آپ کی thing. لیڈرشپ میں دیکھیے let me tell you one thing. نہیں، ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہوگا، یہ اللہ کے بندے کریں گے. اللہ جس کو چاہے گا کام لے گا. ایک بات ہم بتا دیں، ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ مناج نبوہ قائم ہو جائے گی. کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہوگی. انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا، مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ. جواب دے دیجئے. اسلام کا جو تصور لبرل سیکولر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے. اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے. جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے. جب ابو علی سینا نے الکتاب القانون فی الطب لکھی جو 800 سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی وہ بھی اسلام تھا. جب مدینہ الحکمت بغداد میں بنا جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی، میپنگ اور ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا تو یہ بھی اسلام تھا. ابن فرنا 1000 سال پہلے گلائڈر بنا کے اندلوسیا میں جہاز اڑا چکا تھا وہ، جو رائٹ برادرز نے 1906 میں بنایا. اسلام کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام کا مطلب صرف کوڑے مارنا تو نہیں. ان کا یہ آرگومنٹ ہمیشہ کہ کون سا فقہ نافذ کریں گے. کامران اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیولوجسٹ بھی پیدا کیے ہیں، سائنٹسٹ بھی پیدا کیے ہیں، ایسٹرونومر، اور بدماش حکمران تھے. حسن نثار صاحب جی قاتل حکمران تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے، امیر تیمور سے لے کے بابر تک. یہ قاتل تھے، غاصب تھے، انویڈر تھے، عیاش ترین لوگ تھے. دیکھیے ان کے حکمران. کامران اگر ہمیں اجازت دیں، جی کامران اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید اور معین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے. وہ بھی اسلام تھا. یہ نہ ایکسپلوئٹ وہ کریں محبت اور مسلمانوں پیار. کو. زید حامد صاحب اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں کہ یہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے یا مدرسہ ہے، وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے. کوئی برائی نہیں اگر ویسٹ سے آ رہی ہے. اب کیا کریں؟ جب ہم عروج پہ تھے تو ویسٹ ہمارے پاس آیا کرتی جامعۃ الزہرا مصر کے اندر. اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ زید حامد صاحب ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے؟ جی سر. علامہ اقبال سے زیادہ بڑا ماڈرن رول ماڈل آپ ہمیں پچھلے 300 سال میں دکھا دیں تو ہم آپ سے بات کریں پہ. اور سر ہم نے تو فالو نہیں کیا نا ان کو. مولوی تھے، ملا تھے، وہی تو مرض کر رہے ہیں. علامہ اقبال ایک ٹریڈیشنل اسلامک عاشق رسول، اللہ کے رسول کی امت سے پیار کرنے والے اور دنیا کی جدید ترین تعلیم یافتہ اتنے بڑے زید حامد صاحب نے ایک بات بتائیے. زید حامد صاحب نے ایک بات بتائیے. سر ایک بات بتائیں، کیا ہم شیکسپیئر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیوٹن کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور نیوٹن کا شیکسپیئر کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ سر یہ میرا آپ سے سوال ہے. جو نیوٹن کا کام ہے وہ نیوٹن نے کرنا ہے سر. اقبال کا جو کام ہے وہ اقبال نے کرنا ہے، علامہ اقبال نے. جو سائنٹسٹ کا کام ہے وہ سائنٹسٹ نے کرنا ہے. جو کچھ قائد اعظم بنے، محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے، میکنگ ہم اے ٹائیگر، علامہ اقبال تھے. وہ سیلف ریسپیکٹ اور خودی، اقبال کا فلسفہ خودی پڑھا اس قوم نے کبھی جو اس کو پتا ہو کہ ٹائیگر، شیر اور دلیر آزاد قومیں نکلتی کیسے؟ لیکن زید صاحب ہمارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جسے کہیں خود کا اور خود ہی کہیں اس کو. ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سر ابھی تک. تو حسن نثار صاحب واٹس یور فائنل ٹیک آن اٹ؟ نیت سے زیادہ ذہنیت، جی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم سے آئے گا اور اسی طرح کے مباحثوں سے آئے گا. اب جو ویور سن رہا آپ کا وہ دیکھ لے گا کون ہے جو خواب فروشی کر رہا ہے اور چیزوں کو کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہے اور پھر یہ بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے فلسفے. کون سا فلسفہ بھائی؟ مسلمان کا پہلا اور آخری فلسفہ قرآن پاک ہے اور سیرت ہے. آقا کی زندگی، قرآن، ختم.
اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی کسی کی. اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پہ اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے. وہ دین کے بارے میں تو کہا گیا کہ تمہارے لیے سہل کر دیا گیا. یہ زندگی برباد ہی مسلمانوں کی اس طرح کے لوگوں نے کیا. مسلمانوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے. ایک رول ماڈل نبی کریم کی ذات قرآن ہے. اس میں دیکھیں باقی نیشن سٹیٹ جو ماڈرن دنیا ہے, اب وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ خچروں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, اب گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی. پھر وہ انسان بنو یار, یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. جس طرح ہم نے اپنی سواری تبدیل کر لی ہے, اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے, ہمارے اسلاف تو ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے تھے. اسی طرح اپنا باقی معاملات تبدیل کرو. دنیا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مومن اپنے اصل کے ساتھ, اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, سنکرونائز ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے. یہ جو باقی اس طرح کی ڈریم سیلنگ ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ختم ہو جائے گی. جی زید حافظ صاحب. کامران دیکھیے, یہ جو ڈبیٹ آپ کی شروع ہوئی ہے دس از پیورلی آئیڈیولوجیکل اینڈ فلسافیکل. اس کے لیے آئیڈیالوگز اور فلاسفرز چاہیے. یہ ڈبیٹ ایک پیٹی لیول پہ, گھٹیا لیول پر نہیں کی جا سکتی. آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا, جب اسرائیل ایک ریاست دنیا میں موجود ہے جو اپنے آپ کو ایک جوئش نظریاتی ریاست کہتی ہے, جس کی بنیاد اس کے مذہب پر ہے, اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے پھر وہ اسرائیل کو؟ یہ سارے جو اسلام کے خلاف ایک طوفان بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کو سیاست سے کون کنڈیم نہیں کرتا سر؟ سارے کرتے. اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ کون نہیں کرتا سر؟ سب کرتے. میرے بحث ہی نہیں ہے اسرائیل, تو کدھر پہنچ گئے ہو؟ جس طریقے سے پاکستان, اور میں بات کر رہا ہوں فلسفی تو قرآن ہے, پاکستان کی نظریاتی فلسفی تو قرآن ہے, رول ماڈل تو نبی کریم ہے. باقی کدھر سے نکال رہا ہے فلسفی؟ قرآن ایک وزڈم. یہ بات کامران اور نبی کریم رول ماڈل دنیا میں کافی ہے. جی اب بہرحال اب اس کے بعد ڈبیٹ جو ہے وہ ایسی سطح پہ چلی جائے گی کہ جو شرفا کو زیب نہیں دے گی. پھر کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تھے, یہ جہاں چیز ہے کیا رسول اللہ پہ اور قرآن پہ جاؤ نا. اس وقت ملے گی کہ اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول سے جس کا وہ خوشیقین ہے اس کی طرف جاؤ نا, جہاں سے وہ انسپریشن لیتا ہے ادھر جاؤ. وہ کہہ رہے اوریجنل پہ جائیں. حسن صاحب کہہ رہے اوریجنل پہ جائیں, اوریجنل سورس پہ جاؤ. کامران ہم نے قرآن اور رسول اللہ کی بات اس کی انسپریشن ہے, آپ جاؤ ادھر. ہسٹری مووز انڈر اے ڈیوائن گائیڈنس. سائنس اور ٹیکنالوجی اس طرح کے لوگوں کو روند کے گزر جائے گی. میرا آپ کا رول نہیں ہے. اب جو کرے گا شیر ہی کرے گا, اور وہ ضرور کرے گا. 100 سال بعد کا کوئی بچہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ جیسے یہ گالیاں دیتے رہے سر سید کو, آج روٹی ملتی نہیں, بچہ انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. باقی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم ہی کمین یہ حشرات الارض ہیں, ورنہ 1.5 ارب ہوں تو ان کا حال یہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے. یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں. اب سائنس اور ٹیکنالوجی جو کر چکی ہے, جو کر رہی ہے, تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہے. نہ آپ کی خوراک, آپ کے بچے. میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم, نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں, نہ ہم 1971 کے ظلم کو بھولے ہیں. ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے, اینڈ وی ول ٹیک ریونج. آج پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا, اینڈ وی ول ٹیک ریونج. کس ریونج کی بات کر رہے ہیں؟ We have not forgotten what they have done to us in 47, and we have not forgotten what they have done to us in 71. اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آگ میں اپنی نئی نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا. وہ چانکیہ کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے, منہ میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھری چھپا کے رکھتا ہے. کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے ہمیں؟ فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. انشاءاللہ جب ہم دہلی فتح کر لیں گے تو ضرور معاف کر دیں گے. عام معافی کا اعلان کیا. ہم فتح مکہ کے بعد ضرور معاف کر دیں گے. There once we'll capture Delhi, we'll forgive them. اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے, اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. آپ نے مثال فتح مکہ کی دی. ہاں بالکل, فتح مکہ کی مثال. We'll do exactly the same, because this is what Hadith Sharif is also is, کہ دہلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا, and we'll do that انشاءاللہ. اس کے بعد معاف کر دیں گے شودروں کو. ان کے پنڈتوں کو معاف نہیں کریں گے, شودروں کو چھوڑ دیں گے. کس طرح سے فتح کریں گے؟ دہلی کیسے فتح ہوگا؟ You'll see that. کون فتح کریں گے؟ نہیں, ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا. خلافت ہے. It's just like that. Let me tell you one آپ کی thing. لیڈرشپ میں دیکھیے, let me tell you one thing. نہیں, ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہوگا, یہ اللہ کے بندے کریں گے. اللہ جس کو چاہے گا کام لے گا. ایک بات ہم بتا دیں, ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ مناج نبوہ قائم ہو جائے گی. کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہوگی. انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا, مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. کیسے ہوگا؟
یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ. عیاش ترین لوگ تھے دیکھیے اسپین کے حکمران. کامران اگر ہمیں اجازت دیں, جی کامران اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت نظام الدین اولیاء, بابا فرید اور معین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے, وہ بھی اسلام تھا. یہ نہ ایکسپلائٹ کریں مسلمانوں کو. زید حامد صاحب, اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں کہ یہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے یا مدرسہ ہے, وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے. کوئی برائی نہیں اگر ویسٹ سے آ رہی ہے. اب کیا کریں, جب ہم عروج پہ تھے تو ویسٹ ہمارے پاس آیا کرتی جامعۃ الزہرا مصر کے اندر, اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ زید حامد صاحب, ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے؟ جی سر. علامہ اقبال سے زیادہ بڑا ماڈرن رول ماڈل آپ ہمیں حکمت بغداد نے بنا, جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی, میپنگ اور ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی, میتھمیٹکس, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا, تو یہ بھی اسلام تھا. ابن فرنا 1000 سال پہلے گلائڈر بنا کے اندلوسیا میں جہاز اڑا چکا تھا, وہ جو رائٹ برادرز نے 1906 میں بنایا. اسلام کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام کا مطلب صرف کوڑے مارنا تو نہیں. ان کا یہ آرگومنٹ ہمیشہ کہ کون سا فقہ نافذ کریں گے. کامران, اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیولوجسٹ بھی پیدا کیے ہیں, سائنٹسٹ بھی پیدا کیے ہیں, ایسٹرونومر اور بدماش حکمران تھے. حسن نثار صاحب جی, قاتل حکمران تھے, کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے, امیر تیمور سے لے کے بابر تک. یہ قاتل تھے, غاصب تھے, انویڈر تھے. جس کو چاہے گا کام لے گا. ایک بات ہم بتا دیں, ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے گی. کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے, میرے آقا نے فرمایا ہوگی. انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا, مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ. جواب دے دیجئے. اسلام کا جو تصور لبرل سیکولر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے. اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے. جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے. جب ابو علی سینا نے الکتاب القانون فی الطب لکھی, جو 800 سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی, وہ بھی اسلام تھا. جب مدینہ چھری چھپا کے کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے ہمیں فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. انشاءاللہ جب ہم دہلی فتح کر لیں گے تو ضرور معاف کر دیں گے. عام معافی کا اعلان کیا. ہم فتح مکہ کے بعد ضرور معاف کر دیں گے. They once will capture Delhi, we'll forgive them. اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے, اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. آپ نے مثال فتح مکہ کی دی. ہاں بالکل, فتح مکہ کی مثال. Exactly the same, because this is what Hadith Sharif is also is, کہ دہلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا, and we'll do that انشاءاللہ. اس کے بعد معاف کر دیں گے شودروں کو. ان کے پنڈتوں کو معاف نہیں کریں گے, شودروں کو چھوڑ دیں گے. کس طرح سے فتح کریں گے؟ دہلی کیسے فتح ہوگا؟ You'll see that. کون فتح کریں گے؟ نہیں, ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا. خلافت ہے. It's just like that. Let me tell you one آپ کی thing. لیڈرشپ میں دیکھیے, let me tell you one thing. نہیں, ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہوگا, یہ اللہ کے بندے کریں گے. اللہ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم, نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں, نہ ہم 1971 کے ظلم کو بھولے ہیں. ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے, اینڈ وی ول ٹیک ریونج. آج پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا, اینڈ وی ول ٹیک ریونج. کس ریونج کی بات کر رہے ہیں؟ We have not forgotten what they have done to us in 47, and we have not forgotten what they have done to us in 71. اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آگ میں اپنی نئی نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا. وہ چانکیہ کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے, منہ میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں